اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ الامر السابع الاصول اللفظیہ۔ ان الشک فی الکلام یتصور علی نحوین۔ ہم اصول فقہ کی کتاب الموجز فی الاصول کا درس پڑھ رہے ہیں اور ابھی 8واں درس ہے، 8واں درس ہے، 7واں امر ہے، امر سابع۔ اصول لفظیہ، اس کے متعلق مصنف بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کلام آپ کے سامنے پیش ہو، جیسے کوئی کہے آپ کے سامنے رأیت اسدًا، تو یہاں پر شک دو قسموں پر ہو سکتا ہے۔ یا تو آپ کو معنی موصولہ میں شک ہوگا کہ آیا فلاں معنی اس لفظ کا معنی موصولہ ہے یا نہیں ہے، اس کو کہیں گے یہ شک در معنی اور شک در مفہوم۔ اس کے بارے میں بحث وہی امر سادس میں گزر چکی ہے کہ علامات حقیقت اور مجاز ہیں کہ ان کے ذریعے معنی موصولہ کا علم حاصل ہو جاتا ہے، اور معنی موصولہ کو یا حقیقت کو مجاز سے تمییز دینے کے لیے جو علامات ہیں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ شک یہ ہوتا ہے، مثلا متکلم کہے رأیت اسدًا، معنی موصولہ کا علم ہے آپ کو کہ اسد کا جو معنی موصولہ ہے اور حقیقت جو ہے اس کا معنی وہ حیوان مفترس ہے، لیکن مراد متکلم میں شک ہو رہا ہے، یعنی دلالت تصدیقیہ میں شک ہے کہ آیا یہی حیوان مفترس جو معنی ہے، معنی موصولہ ہے، یہی متکلم کی مراد ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور معنی جو غیر موصولہ ہے متکلم نے وہ معنی مراد لیا ہے، یعنی دلالت تصدیقیہ معنی موصولہ میں متحقق ہے یا نہیں ہے۔ تو شک در مراد متکلم۔ اب یہاں پر کچھ اصول ہیں، اصول لفظیہ جن کو کہتے ہیں۔ اگر مراد واضح ہو جائے، مثلا علم ہو جائے کہ متکلم نے اسد سے حیوان مفترس معنی مراد لیا اور اس کلام کا معنی یہی ہے کہ میں نے حیوان مفترس کو دیکھا، تو مسئلہ واضح ہے۔ اور اگر یہ علم ہو جائے کہ متکلم کی مراد معنی مجازی ہے، مثلا وہ کوئی قرینہ نصب کر دے کہ ہے رأیت اسدًا فی الحمام، یقیناً یہاں پر ہمیں قطع حاصل ہے کہ معنی مجازی اس کی مراد ہے اور اسد سے مراد اس نے متکلم نے رجل شجاع لی ہے، یہاں پر بھی بات واضح ہے۔ لیکن جب شک ہو، اب شک کی وجہ جو بھی ہو، جیسے مثلا اس نے کوئی قرینہ نصب کیا تھا ہم تک نہیں پہنچا، یا یہ ہے کہ سننے میں اشتباہ ہوا ہے متوجہ نہیں تھے اس وقت، ہو سکتا ہے قرینہ اس میں نصب کیا ہو سامع نے نہ سنا ہو، یا کلام متکلم کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے بھول گیا ہو قرینہ نصب کرنا، تو اس کا منشا جو بھی ہو، لیکن ہمیں شک ہو کہ مراد متکلم کیا ہے، آیا اس کی مراد معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے۔ تو یہاں پر کچھ اصول لفظی ہیں، وہ اس وقت پھر
اصول لفظیہ جاری ہوں گے اور اس شک کے مقام میں اصول لفظیہ مرجع ہوں گے۔ پہلی ہے اصالت الحقیقت، یعنی جب شک ہو حقیقت اور مجاز میں، کہ متکلم نے حقیقت مراد لیا یا مجاز مراد لیا ہے، اس وقت اصالت الحقیقت مرجع ہوگی اور ہم اس احتمال کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس نے قرینہ نصب کیا ہے۔ عقلاء کے نزدیک اس وقت معنی حقیقی کو لیا جاتا ہے جب تک معنی مجازی پر کوئی مضبوط دلیل نہ ہو۔ دوسرا اصالت العموم، جیسے مولا کہ اکرم العلماء، اور ہمیں شک ہو کہ ہو سکتا ہے تخصیص وارد ہوئی ہو سکتا ہے بعض افراد کو خارج کیا گیا ہو اس عموم سے اور اس عموم کے حکم سے، تو اس وقت یہ ہے کہ جو تخصیص کا احتمال ہے وہ متروک ہوگا اور عقلاء کے نزدیک جو اصل ہے اصالت العموم ہوگی، اور ہم کہیں گے اکرم العلماء سے مراد تمام علماء ہیں، چاہے عدول ہوں چاہے فساق ہوں۔ تیسری ہے اصالت الاطلاق، کہ جب شک ہو کہ آیا یہ جو موضوع ہے یہ تمام موضوع مراد ہے یا بعض موضوع مراد ہے، یعنی آیا کوئی جز یا قید کوئی وارد ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے تمام موضوع مراد نہ ہو، بعض موضوع مراد ہو، یا یہ ہے کہ تمام موضوع یہی ہے، اس کو کہیں گے مطلق۔ جیسے احل اللہ البیع، اللہ نے تمہارے لیے بیع کو حلال کیا ہے، اب یہاں پر البیع یہ مطلق ہے، لیکن شک ہے کہ آیا تمام موضوع مراد ہے، یعنی بیع کے تمام گوئے کے افراد ہو گئے، تمام جزیات ہو گئے، یا یہ ہے کہ کوئی قید وارد ہوئی ہے اور کسی کو خارج کیا گیا ہے، جیسے بیع ربوی مثلا، تو یہاں پر اصالت الاطلاق جاری ہوگا اور تقیید کا جو احتمال ہے اس کو ہم ملغا کریں گے، اس کو اصالت الاطلاق کہیں گے۔ اصالت عدم تقدیر، چوتھی ہے اصالت عدم تقدیر۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ایک کلام کہے متکلم اور ہمیں شک ہو کہ اس نے ہو سکتا ہے کسی خاص لفظ کو مقدر کر دیا ہو، مثلا جیسے قرآن کی آیت ہے، فرعون کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اب یہاں پر ہمیں شک ہو کہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ انا عبد ربکم الاعلی، یعنی اس نے لفظ عبد کو تقدیر میں رکھ دیا ہو، تو اس وقت عقلاء کے نزدیک جو مرجع ہے وہ یہ ہے کہ اصالت عدم تقدیر، اصل یہ ہے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں ہے اور جو کلام ہے اس کو اسی ظاہری معنی پر لیا جائے گا۔ ہاں البتہ کوئی قرینہ اگر نصب ہو، چاہے قرینہ عقلیہ ہو چاہے قرینہ خارجیہ ہو، تو اس وقت یہ ہے کہ پھر جو لفظ تقدیر میں ہوگا وہ مراد لیا جا سکتا ہے، جیسے آیت ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اب یہاں پر دلالت اقتضاء کے تحت کہ اگر ہم لفظ اہل کو مقدر نہ مانیں اور ہم یہ نہ کہیں کہ اصل عبارت یوں ہے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ اہل القریہ، لفظ اہل کو اگر تقدیر میں نہ مانیں تو معنی صحیح نہیں بنتا، یعنی کلام کی صحت موقوف ہے لفظ کو مقدر ماننے پر، وَإِلَّا کلام صحیح نہیں ہوگی۔ مثلا قریہ سے سوال کرو تو قریہ تو مکانات، دیواریں ان کو کہتے ہیں، یہ اب ان سے تو سوال نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا سوال
کیا جائے گا یعنی اہل قریہ سے، جو ان مکانوں میں رہنے والے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو لہذا یہاں پر پھر ہم لفظ اہل کو مقدر ماننے پر مجبور ہیں، اور تقدیر یہ ہے کہ اہل القریہ، اس کو کہتے ہیں جب قرینہ موجود البتہ۔ پانچویں اور آخری یہ ہے کہ اصالت الظہور، کہ جب ایک لفظ ایک خاص معنی میں ظاہر ہو رہا ہے، اور ظہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں خلاف کا احتمال پایا جاتا ہے۔ جیسے یہی پیچھے جتنے بھی یہ چار قسمیں گزر چکی ہیں، مثلا عموم ہے تو تخصیص کا احتمال ہے، اطلاق ہے تو تقیید کا احتمال ہے، ظہور اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خلاف کا احتمال ہو، نص اسے کہتے ہیں کہ جس میں خلاف کا احتمال نہ ہو۔ اب کلام اگر نص نہیں ہے، یعنی مثلا قرآن میں یا احادیث میں نصوص کو اگر آپ علیحدہ کر دیں تو اکثر جو آیات ہیں وہ ظہور پر مشتمل ہیں، یعنی ان آیات میں خلاف کا احتمال موجود ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ وجوب میں ظہور ہے لیکن خلاف کا احتمال ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس سے مراد استحباب ہو، اسی طرح تمام ظہور ہے۔ تو یہاں پر عقلاء کے نزدیک جو اصل ثابت ہے وہ اصالت الظہور ہے، یعنی ظہور کو لینا واجب ہے، اور خلاف کے احتمال کو ملغا کیا جائے گا، اس کو اصالت الظہور کہتے ہیں۔ آخر میں یہی فرماتے ہیں مصنف بھی کہ یہ جو جتنے بھی اصول ہیں گزر چکے ہیں، یہ اصالت الظہور کے ہی مصادیق ہیں در حقیقت۔ عقلاء اپنے محاورات میں ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ الامر السابع الاصول اللفظیہ، فرماتے ہیں ان شک فی الکلام یتصور علی نحوین، کلام میں شک دو قسموں پر ہوتا ہے۔ الشک فی المعنی الموضوع، پہلا قسم یہ ہے کہ معنی موضوع میں شک، کا شک فی ان السعید حل وضع للتراب او لمطلق وجہ العارض، جیسے شک ہو کہ آیا سعید یہ تراب کے لیے وضع ہے یا مطلق وجہ عارض کے لیے وضع ہے۔ قرآن کی آیت ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو یہاں پر یہ بحث ہوگی کہ لفظ سعید کا معنی موضوع کیا ہے۔ آیا مطلق وجہ خصوص تراب اگر اس کا معنی ہے، معنی موضوع اور تراب کے لیے وضع ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے تیمم فقط مٹی پر کرنا جائز ہے۔ اور اگر مطلق وجہ عارض کے لیے وضع ہے، یعنی جو بھی چیز زمین کا حصہ شمار ہوتی ہے، چاہے کنکریاں ہوں، چاہے ریت ہو، چاہے حجر ہوں، پتھر ہوں، یا تک نباتات ہوں، اگر ان کے لیے بھی واضح ہے تو اس کا مطلب ہے پتھر پر بھی، کنکریوں پر بھی، ریت پر بھی تیمم کرنا صحیح ہو جائے گا۔ اب یہاں پر شک جو ہے معنی موضوع میں ہے، تو اس وقت فرماتے ہیں کہ یہ ایک پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے الشک فی مراد المتکلم بعد العلم بالمعنی الموضوع، معنی موضوع کا آپ کو علم ہے، مثلا اسد کا معنی موضوع ہے حیوان مفترس، لیکن شک مراد متکلم میں ہے۔ اما نحو الاول من الشک، شک کی پہلی قسم یعنی جس وقت حقیقت اور مجاز میں شک ہو کہ معنی موضوع یعنی کہ آیا اس کا کیا ہے اور معنی مجازی کیا ہے، جس وقت اس میں شک ہو، اصل معنی موضوع میں شک ہو، فقط مر الکلام فی الامر السادس، تو اس کے بارے میں کلام امر سادس میں ہو چکی ہے۔ وعلمت ان ہناک علامات، اور آپ جان چکے ہیں کہ کچھ علامات ہیں یمیز بہا المعنی الحقیقی عن المجازی، ان علامات کے ذریعے معنی حقیقی کو معنی مجازی سے پہچان دی جاتی ہے۔ وَأَمَّا النَّحْوُ الثَّانِي مِنَ الشَّكِّ، شک کی جو دوسری قسم ہے یعنی جب مراد متکلم میں شک ہو، فقط عقد لہ ھذا الامر، تو اس کے لیے یہ امر سابع عقد کیا گیا ہے، لکھا گیا۔ فنقول، تو فرماتے ہیں ان الشک فی المراد علی اقسام، مراد متکلم میں جو شک ہوتا ہے وہ چند قسموں پر ہوتا ہے۔
وفی کل قسم اصل یجب علی الفقی تطبیق العمل علیہ، ہر قسم میں ہمارے پاس ایک اصل موجود ہے اصول لفظیہ میں سے۔ یجب علی الفقی، فقی پر واجب ہوتا ہے تطبیق العمل علیہ کے اپنے عمل کو، جو فتویٰ دینے والا عمل ہے اس اصل کے مطابق تطبیق دے۔ وَإِلَيْكَ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَقْسَامِ الشَّكِّ وَالْأُصُولِ الَّتِي يُعْمَلُ بِهَا، یہاں پر اشارہ ہم کریں گے شک کی اقسام اور وہ اصول کے ان پر عمل کیا جائے گا شک کے وقت۔ نمبر 1، اصالۃ الحقیقت۔ اذا شک فی ارادۃ المعنی الحقیقی او المجازی من اللفظ، جب ہمیں شک ہو کہ متکلم نے لفظ سے معنی حقیقی مراد لیا ہے یا معنی مجازی مراد لیا ہے، رأیت اسدًا سے اس نے حیوان مفترس مراد لیا ہے یا رجل شجاع مراد لیا ہے، بأن لم يعلم وجود القرینۃ علی ارادۃ المعنی المجازی، بے معنی کے معنی مجازی کے مراد لینے پر ہمارے پاس کوئی قرینہ یا دلیل موجود نہیں ہے، ما احتمال وجود ہے، جبکہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے متکلم نے قرینہ نصب کیا ہو لیکن ہم تک نہ پہنچا ہو۔ کما اذا شک، جیسے شک ہو فی ان المتکلم حل اراد من الاسد فی قولہ رأیت اسدا، متکلم نے رأیت اسدا میں اسد سے مراد الحیوان المفترس، حیوان مفترس مراد لیا ہے، اول جندی الشجاع، یا فوجی جو شجاع یعنی رجل شجاع مراد لیا ہے۔ فعندئذ یعالج شک عند العقلاء بضابطۃ خاصہ، اب یہاں پر عقلاء کے نزدیک اس شک کا علاج کیا جائے گا ایک خاص ضابطہ کے ساتھ۔ وہی الاخذ بالمعنی الحقیقی، وہ یہ ہے کہ معنی حقیقی کو لیا جائے گا، ما لم یدل دلیل علی المعنی المجازی، جب تک معنی مجازی پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ وہذا ما یعبر عنہ باصالۃ الحقیقت، اس کو اصالۃ الحقیقت کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اصالۃ العموم۔ اذا وارد عام فی الکلام، کلام میں جب عام وارد ہو، جیسے قرآن اور احادیث میں جو بھی عمومات موجود ہیں، کما اذا قال المولا، جیسے مولا کہے اکرم العلماء، اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو، اب یہاں پر عموم موجود ہے۔ وشک فی ورود تخصیص علیہ، لیکن ہمیں شک یہ ہے کہ آیا اس پر کوئی تخصیص متکلم کی طرف سے وارد ہوئی ہے، وہ اخراج بعض افراد ہی، اور متکلم نے اس عمومی حکم سے بعض افراد کو خارج کیا ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے متکلم نے کہا ہو اکرم العلماء الا الفساق، فالاصل هو الاخذ بالعموم، تو اس وقت اصل یہ ہے کہ ہم عموم کو لیں گے اور ہم یہ کہیں گے تمام علماء مراد ہیں، چاہے عدول ہوں چاہے فساق ہوں۔ وترک احتمال تخصیص، اور تخصیص کے احتمال کو ہم ترک کر دیں گے۔ وہذا ما یعبر عنہ باصالۃ العموم، اس کو اصالۃ العموم کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اصالۃ الاطلاق۔ اذا وارد مطلق، جب کلام میں مطلق وارد ہو، وشک فی کونہ تمام الموضوع او بعضہ، شک یہ ہو کہ یہ مطلق آیا تمام موضوع ہے، آیا شک ہو کہ یہ مطلق تمام موضوع ہے حکم کے لیے، او بعضہ ہو یا جزء موضوع ہے، یعنی آیا کوئی قید وارد ہوئی ہے تو یہ جزء موضوع ہوگا، اور اگر قید وارد نہیں ہوئی ہے تو یہی جو مطلق ہے یہ تمام موضوع ہوگا۔ کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے احل اللہ البیع واحتمل، اور ہمیں احتمال ہو شک ہو کہ ان المراد هو البیع بالصیغہ دون مطلق ہی، یہاں پر بیع سے مراد آیا بیع بالصیغہ ہے، خاص عربی صیغہ میں جو بیع ہوگی، آیا بیع و اشتریت مثلا، آیا وہ بیع شمار ہوگی، یا یہ ہے کہ مطلق بیع چاہے وہ خاص عربی صیغے میں ہو بیع و اشتریتوں کے ساتھ، یا اردو پنجابی سرائکی جس انگلش وغیرہ یا فارسی جس زبان میں بھی ہو، آیا وہ بیع ہو جائے گی۔ تو یہاں پر گویا کہ آیا یہ احل اللہ البیع، بیع آیا بغیر کسی قید اور شرط کے ساتھ تمام موضوع ہے حکم کے لیے،
یا یہ ہے کہ نہیں شروط اور قیود موجود ہیں یہاں پر اور اس کے ساتھ یہ موضوع بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے جزء موضوع ہوا، دوسرا جز وہی قید یا شرط ہو گئی۔ مثلا بیع بالصیغہ جب مراد لیں گے تو گویا کہ حکم کے لیے جو احل اللہ البیع، حکم حلیت جو ہے اس کے لیے جو موضوع ہے وہ دو چیزیں ہو گئیں، گویا کہ بیع پلس صیغہ، یعنی عربی صیغہ کے ساتھ جو ہو تو اس کو بیع کہیں گے، تو بیع گویا کہ جزء موضوع ہو گیا۔ لیکن اگر آپ بغیر شرط اور قید کے کہیں گے تو گویا کہ یہی بیع تمام موضوع ہے حکم کے لیے۔ تو اس وقت جو مرجع ہے هو الاخذ بالاطلاق کہ ہم اطلاق کو لیں گے، والغاء احتمال تقیید اور تقیید کے احتمال کو مطلق کر دیں گے، مطلق چھوڑ دیں گے۔ وہذا ما یعبر عنہ باصالۃ الاطلاق، اس کو اصالۃ الاطلاق کہتے ہیں۔ نمبر 4 اصالت و عدم تقدیر، اذا وارد کلام، جب ایک کلام ہمارے پاس سامنے وارد ہو، واحتمل فیہ تقدیر لفظ خاص، اور اس میں احتمال ہو کہ خاص لفظ کو متکلم نے تقدیر میں رکھ دیا ہے، فالمرجع عند العقلاء، تو عقلاء کے نزدیک مرجع ہوگا ہوا عدم التقدیر، وہ یہ ہے کہ تقدیر نہیں ہے، یعنی کوئی خاص لفظ تقدیر میں نہیں ہے۔ الا ان تدل علیہ قرینۃ، مگر یہ کہ جب تقدیر کے اوپر کوئی خاص قرینہ موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ قول ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، آپ اس قریہ سے پوچھیں الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دلالت اقتضاء کے ذریعے ہم کہیں گے کہ تقدیر میں یوں ہے کہ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، یعنی کلام کی صحت اسی پر موقوف ہے، وَإِلَّا کلام صحیح نہیں ہے۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِإِصَالَةِ عَدَمِ التَّقْدِيرِ، اس کو جہاں پر یعنی جب کوئی قرینہ موجود نہ ہو تقدیر پر تو ہم کہیں گے کوئی لفظ خاص تقدیر میں نہیں ہے، اس کو اصالت عدم تقدیر کہا جاتا ہے۔ 5ویں اصل ہے اصالت الظہور، اذا کان اللفظ ظاہرا فی معنی خاص، جب لفظ ایک خاص معنی میں ظاہر ہو، جیسے اقیم الصلاۃ وجوب میں ظاہر ہے اقیم ہو، دون ان یکون نصا فیہ، اور اس میں نص نہ ہو، بحیث لا یحتمل معہ الخلاف، نص وہ ہوتی ہے کہ جس میں خلاف کا احتمال نہیں پایا جاتا، یعنی نص نہ ہو، یعنی یہاں پر خلاف کا احتمال پایا جاتا ہو، جیسے اقیم الصلاۃ وجوب میں ظاہر ہے، خلاف کا احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر استحباب مراد ہو۔ فالاصل الثابت عند العقلاء، عقلاء کے نزدیک جو اصل ثابت ہے هو الاخذ بظہور الکلام، وہ یہ ہے کہ کلام کے ظہور کو آپ نے لے لینا ہے، والغاء احتمال الخلاف، اور خلاف کے احتمال کو اپنے ملغا چھوڑ دینا ہے۔ وہذا ما یعبر عنہ باصالۃ الظہور، اس کو اصالت الظہور سے تعبیر کرتے ہیں۔ ثم ان الاصول السابقہ مصادیق الاصالۃ الظہور، مصنف فرماتے ہیں کہ سابقہ 4 اصول جو گزر چکے ہیں، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقت اور اصالہ عدم تقدیر، یہ اصالت الظہور کے ہی مصادیق ہیں۔ مثلا اصالت الحقیقت میں کلام ظاہر ہو رہی ہے حقیقت میں، اصالت الاطلاق میں کلام ظاہر ہو رہی ہے مطلق میں، اصالت العموم میں کلام ظاہر ہو رہی ہے عام میں، اصالت عدم تقدیر میں کلام ظاہر ہو رہی ہے کہ کوئی لفظ تقدیر میں نہیں ہے، لہذا یہ اصالت الظہور کے ہی مصادیق ہیں۔ وَهَذِهِ الْأُصُولُ مِمَّا يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الْعُقَلَاءُ فِي مُحَاوَرَاتِهِمْ، فرماتے ہیں یہ وہ اصول ہیں کہ یہ عقلائی اصول ہیں، یعنی ان پر عقلاء اپنے محاورات میں اعتماد کرتے ہیں، گویا کہ ان اصول کی حجیت پر جو دلیل ہے وہ بنائے عقلاء ہے۔ وَلَمْ يَرْدِ عَنْهَا شارع، اور شارع نے بھی پھر ان سے نہیں روکا، فَهِيَ حُجَّةٌ، تو پھر یہ حجت ہو گئی، کیونکہ بنائے عقلاء اور سیرت عقلائیہ کے حجت ہونے میں یہ 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عقلاء اس پر عمل کرتے ہوں، اور دوسرا شارع نے آ کر روکا بھی نہ ہو۔
تو دو شرطیں یہاں پر موجود ہیں۔ عقلاء بھی اپنی کلاموں میں انہی اصولوں پر اعتماد کرتے ہیں اور کوئی شک میں نہیں پڑتے اور تردید کا شکار نہیں ہوتے، اور شارع نے بھی ان سے نہیں روکا، تو یہی اصول ہمارے نزدیک بھی حجت ہے اور قابل اعتماد ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔